السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جائزہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس۔ ذرا پاکستان کے دو پڑوسیوں کی بات کرتے ہیں۔ اگر ہم ایران سے آغاز کریں تو ایران ایک ایسا ملک جو کئی سالوں تک پابندیوں کا شکار رہا، ایک ایسا ملک جس کی معیشت کئی سالوں تک زوال کا شکار رہی۔ جیسے ہی ایران کے اوپر سے سینکشنز یا پابندیاں اٹھتی ہیں، ایران پرواز بھرتا ہے اور ایران اٹلی کے ساتھ $18.5 ارب کا معاہدہ کرتا ہے۔ 2025 تک ایران 7 بین الاقوامی ایئرپورٹ تعمیر کرنے کی بات کر رہا ہے۔ ایران یورپین کمپنی ایئر بس سے 114 مسافر بردار طیارے خرید رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر ایران کی معیشت اسی طرح سے ترقی کرتی رہی تو آنے والی ایک دہائی میں ایران کو 600 ایئر کرافٹس کی ضرورت پڑے گی۔ چینی صدر کے حالیہ دورہ ایران میں 17 معاہدوں پر دستخط ہوتے ہیں، جن کے تحت دونوں ممالک کے درمیان تجارت کا جو حجم ہے وہ بڑھ کر $600 ارب تک پہنچنے والا ہے۔ برطانیہ اور فرانس کی گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں ایران میں انویسٹمنٹ کرنے میں دلچسپی ظاہر کر رہی ہیں۔ دنیا کی مشہور ترین گاڑیاں بنانے والی کمپنی واکس ویگن دلچسپی ظاہر کر رہی ہے کہ ایران اس کو موقع دے اور وہ ان کی معیشت میں آ کے کنٹریبیوٹ کرے۔ فرانس کی آئل کمپنی ٹوٹل، ناروے کی سٹیٹ آئل، اٹلی کی کمپنی اینی ایران میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے جا رہی ہے۔ 2014 میں ایران نے 50 لاکھ سیاحوں کی میزبانی کی تھی، اور ایران کوشش کر رہا ہے کہ 2025 تک 50 لاکھ سے اس تعداد کو بڑھا کر 2 کروڑ سیاحوں کی میزبانی کرے اور 30 ارب پاؤنڈز کا منافع حاصل کرے۔ ایک طرف یہ پڑوسی ایران ہے اور دوسری طرف ہمارا پڑوسی بھارت۔ اب ذرا بھارت کی صورتحال دیکھیے۔ 2014 میں چینی صدر نے بھارت کا دورہ کیا اور 12 اہم معاہدوں پر دستخط کیے، اور آنے والے 5 سالوں میں چین نے بھارت کے ساتھ کمٹمنٹ کی کہ وہ اس کے انفراسٹرکچر کی تعمیر میں $20 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ چین بھارت کے پرانے ریلوے اور بسیدہ نظام کو اپ گریڈ کرنے میں اور تیز ترین ریلوے کا نظام بچھانے میں مدد فراہم کرے گا۔ چین گجرات میں ایک صنعتی پارک تعمیر کرے گا بھارت میں۔ اس کے ساتھ ساتھ فرانسیسی صدر فرانسوا ہولاند نے بھارت کا دورہ کیا اور 6 ایٹمی ری ایکٹر لگانے کا اعلان کیا، جبکہ 36 لڑاکا طیاروں کی خریداری آخری مراحل میں ہے۔ فرانس بھارت میں سمارٹ سٹی بنانے کی بات کر رہا ہے، بھارت کو شمسی توانائی کے میدان میں مدد فراہم کرنے کی بات کر رہا ہے، خلائی پروگرام میں مدد فراہم کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اور بھارت میں نریندر مودی نے 3 اہم کیمپین شروع کی۔ ایک میک ان انڈیا کیمپین جس میں 50 شعبوں کی فہرست شامل ہے۔ اس میک ان انڈیا کیمپین کے تحت نریندر مودی پوری دنیا سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو بنانا چاہتے ہیں وہ بھارت میں آ کر بنائیں، اور بھارت ان کو مدد فراہم کرے گا۔ دوسری بڑی کیمپین نریندر مودی نے شروع کر رکھی ہے، انکریڈیبل انڈیا، یعنی بھارت کی سیاحت کو کس طرح سے دنیا میں پروموٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری اہم ترین کیمپین جو بھارت میں شروع کی ہے نریندر مودی نے، وہ سٹارٹ اپ انڈیا مہم ہے، یعنی کس طرح سے بھارت کی معیشت کو دن دگنی رات چگنی ترقی کی منازل طے کروائی جا سکتی ہیں۔ ایران اور بھارت، اور دوسری طرف ہے پاکستان، جس کی حکومت ایک بحران سے نکلتی ہے تو دوسرے بحران میں داخل ہو جاتی ہے۔ دہشت گردی کے بحران سے باہر آتی ہے تو معاشی بحران سر اٹھا لیتا ہے، معاشی بحران سے باہر نکلتی ہے تو سماجی بحران سر اٹھا لیتا ہے، اس سے باہر نکلتی ہے تو اپوزیشن کے بحران سر اٹھا لیتے ہیں۔ ابھی پھر عمران خان صاحب نے 6 تاریخ کو ہڑتال کی کال دی ہے پورے پاکستان میں، اور کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے دھرنا شروع ہو سکتا ہے اور کنٹینر 2 ایپیسوڈ شروع ہو سکتا ہے ڈی چوک میں۔ حکومت کس طرح سے اس بحران سے باہر نکلے گی اور کس طرح سے اس منشور کو مکمل کر سکے گی جس کا اس نے 2013 کے انتخابات میں وعدہ کیا تھا۔ جو آنریبل پینل میرے ساتھ موجود ہے، آپ سے تعارف کرواؤں، رکن قومی اسمبلی سینئر ممبر پاکستان مسلم لیگ نواز کی مریم اورنگزیب صاحبہ، تھینک یو سو مچ۔ مراد سعید صاحب، رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے، تھینک یو سو مچ سر۔ ریحان ہاشمی صاحب جوائن کر رہے ہیں ایم کیو ایم کے سینئر رہنما کراچی سے، اور شرمیلہ فاروقی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہمیں جوائن کریں گی ٹیلی فون لائن پہ۔ اگر سب سے پہلے مراد سے میں آغاز کروں، مراد، پڑوسی ممالک ہمارے وہ جس طرح ترقی کر رہے ہیں تو نواز شریف صاحب کو امپریشن یہ ہے کہ شاید اپوزیشن اس طرح سے موقع نہیں دے رہی ہے کہ وہ ترقی کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر عباس صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پی آئی اے کے اوپر کوئی کمیٹی بنی تو اس میں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپل پارٹی، اور انہوں نے تجاویز بھی دیے تھے۔ اس میں ہماری نمائندگی کی تھی اسد عمر صاحب نے،
اس میں بہت سارے تجاویز ان کو دیے تھے کہ یہ کر کے مطلب پہلے تو ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہوگی. جب تک ہم احتساب نہیں کرتے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند دنوں سے مختلف اخباروں میں جو اشتہارات چل رہے ہیں پی آئی اے کے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے کہ ہم اس لیے کرنے جا رہے ہیں کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے, اور اتنی بدعنوانیاں ہوئی, اتنے انتظامیہ کی طرف سے غفلت برتی گئی, تو یہ چیزیں آ رہی ہے. سب سے پہلے جب آپ کسی چیز کو ٹھیک کرتے ہو تو جو پرانی غلطیاں ہوتی ہے اس کا آپ احتساب کرتے ہو, کیونکہ جب آپ کا سزا جزا کا نظام نہیں ہوگا تو آپ آگے بڑھ نہیں سکتے. تو لہٰذا یہ تو آپ نے خود ہی اشتہارات سے بھی ثابت کر دیا کہ اتنے لوگ بھرتی کیے گئے, کیوں بھرتی کیے گئے, کیا کچھ اس میں ہوا. جب ہم دوسرے ممالک کی مثال دیتے ہیں کہ وہاں پہ ایک جہاز کے اوپر اتنے ملازمین کام کر رہے ہیں, تو پاکستان کے اندر پھر آپ تنخواہیں بھی دیکھیں کہ باہر کتنی تنخواہیں دی جا رہی ہے جو لیبر کو وہ اماؤنٹ دے رہے ہیں, پاکستان کے اندر آپ 15-20 ہزار سے زیادہ جو ملازمین ہیں ان کو نہیں دے رہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہتے ہو کہ ہمارا اس کے اوپر پیسہ ضائع ہو جاتا ہے, لیکن آپ نے ایک جرمن کو 50 لاکھ روپے پہ رکھا, آپ نے ان لوگوں کو رکھا جو اہل ہی نہیں تھے, مختلف جو عہدوں پہ رکھا کہ ایڈوائزرشپ سے لے کے نیچے تک آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کو آپ نے رکھا جو کہ اس کے اہل نہیں تھے, اور ان کی تنخواہیں آپ نکال کے دیکھیں. پھر اس کے بعد جو بدعنوانی کی بات آ جاتی ہے, تو ہاں کسی نے پی آئی اے کو تو اس مقام تک پہنچایا. بات ہو رہی ہے کہ 25 سال سے پی آئی اے جو ہے وہ خسارے میں جا رہا ہے. جب 25-30 سال سے جا رہا ہے تو جناب پرائم منسٹر صاحب آپ کا تو تجربہ تھا, آپ نے کہا تھا کہ میرے پاس ایکسپیرینس ہے, تیسرا دور آپ کا ہے, تو مطلب یہ کہ جو پچھلے آپ کے 2 دور تھے, ادوار تھے, وہ بھی اس خسارے میں شامل ہیں. اور یہ میاں صاحب نے کہا تھا کہ اقتدار میں آنے کے بعد مجھے کوئی 180 دن نہیں چاہیے ہوں گے. ایک اور چیز اس سے آپ اقتدار سے کچھ دن پہلے کی جو پرائم منسٹر صاحب کی انٹرویو ہے وہ کلپ پہ آپ ذرا دکھائیے گا. اس میں پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ بالکل یہ میں ذرا آپ کے چیئرمین کا کلپ دکھا دوں مریم صاحبہ کو. عمران خان صاحب نے آتے ہیں ذرا طرف دھرنے کی طرف, لیکن عمران خان صاحب نے پرائیویٹائزیشن پہ آج جو کچھ کہا ہے سنیے جی. پرائیویٹائزیشن لوگوں کو شک ہے, ابھی تک ان کی پرانی پرائیویٹائزیشن کے اوپر لوگوں کو شک و شبہات ہیں کہ کرونیزم کا مطلب کہ اپنے لوگوں کو فرنٹ شکلیں کھڑی کر کے پیچھے اپنے لوگ تھے جن کو پکڑائے گئے سرکاری اثاثے سے. رائٹ جی, دو پوائنٹ جلدی ایڈ کرنا چاہوں. ایک تو پاکستان کے حوالے سے جتنی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ایک اسٹڈی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں آج تک جو پرائیویٹائزیشن کے بعد کوئی ادارے کامیاب ہوئے یا اگر ہم سکسیس ریٹ ہے تو وہ 22% ہے. ایک تو یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے. دوسرا یہ آپ کے منشور میں کوئی شامل ہے پرائیویٹائزیشن؟ نہیں شامل, اس کا ہم کلیئر کر چکے ہیں. 9 اپریل 2013 کو ہم نے اپنا مینیفیسٹو جو ہے 12 نکاتی وہ قوم کے سامنے پیش کیا. یہ کنفیوژن پھیلائی گئی کہ تحریک انصاف کے منشور میں یہ شامل ہے. کل ہی ایک پروگرام میں اینکر نے بھی کہا کہ میں نے بڑی ریسرچ کی کہ میں وہ منشور ڈھونڈ لوں لیکن نہیں ملا. تو ہم نے پرائیویٹائزیشن کی بات کی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جس طرح کے ایک اجرت میں یہ سارے فیصلے کیے گئے, سینٹ کی قرارداد آپ کے سامنے ہے, قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے رونتے ہوئے مریم, اور جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, پہلے قوم اور ملک ڈسا ہوا ہے آپ کی پرائیویٹائزیشن پالیسیز کی وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ایک بات ہمیں سوچنی ہے کہ ہم جس پہ بحث کر رہے ہیں, اور یہ عمران خان صاحب کا آپ نے کلپ دکھایا, ان کی تمام گفتگو جو ہوتی ہے نا وہ ایک بالکل ایسی پرسیپشن کریٹ کر دیتی ہے, اور اس کے پیچھے جب آپ اس میں جاتے ہیں فردر ڈیٹیل کے اندر تو آپ کو ملتا وہ یہ جو ٹرک کھڑا ہوا ہے ابھی تک باہر کہیں ایویڈنس جو پھر نکلنے والا ہے, جب بھی نکلے گا وہ دھرنی شاید نہیں, ہمارا بندوبست اللہ جس کے پیچھے اللہ ہوتا ہے اور نیک نیت ہوتی ہے ان کے پیچھے کوئی ٹرک شرک اور دھرنیز وغیرہ امپیکٹ نہیں کرتی. لیکن بات دیکھیں کچھ حقائق ایسے ہیں. اجرت کی بات کی گئی, ٹرانسپیرنسی کو کمپرومائز کرنے کی بات کی گئی, اس کے بعد پرائیویٹائزیشن کی بات کی گئی. پہلی بات تو یہ سمجھنا, اور یہاں بیٹھ کے اور اس طرح کے جو فورمز ہیں جہاں عمران خان صاحب بول بھی رہے تھے, ایک ایسی بات کر دینی جو بالکل ارسپانسبل بات ہے. میں اس میں صرف 3 باتیں کہوں گی اگر آپ اجازت دیں اس میں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے ایک پرسیپشن کریٹ جو ہوئی ہے. پہلی بات انہوں نے کہا اجرت میں, یہ میں آپ کو بتا دوں اگر آپ مجھے پھر بھی بتائیں کہ یہ اجرت ہے کہ نہیں. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں پچھلی گورنمنٹ میں یہ پرائیویٹائزیشن سیلنگ آف دی انٹائر پی آئی اے جو ہے پرائیویٹائزیشن کے ایسٹس میں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ سے اپروو ہوا ہے. اس کے بعد یہ ٹرانزیکشن کمیٹی ہوتی ہے جس کے اندر تمام ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں, اس کے اندر اس کو اپروول کیا ہوا ہے, ڈسکس ہو کے اس کے اوپر کنسنسس آیا ہوا ہے. اس کے بعد یہ بورڈ آف انویسٹمنٹ اور پرائیویٹائزیشن کمیشن کے اندر, جس کے اندر خالی گورنمنٹ نہیں ہوتی, آپ کو پتہ ہوگا اٹس این اٹانومس باڈی, اور ہر طرح کے اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہوتے ہیں. تیسرا یہ کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ آف پی آئی اے, بورڈ آف پی آئی اے بالکل زبیر عمر صاحب ہیں, لیکن میں بورڈ کی بات کر رہی ہوں پرائیویٹائزیشن کمیشن کے. اس کے بعد پارلیمنٹ, یہ
بھی کہا گیا پارلیمنٹ کو بائی پاس اور یہ خدا رہا پلیز پارلیمنٹ کے اندر جب یہ ڈسکشن ہوئی اسحاق ڈار صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کہا کہ اس پروسیس کو روک دیا جائے جب تک پارلیمنٹ کے اندر کنسنسس نہیں ہے. اس کے بعد پارلیمنٹ کی ایک جوائنٹ کمیٹی بنتی ہے جو کہ سینٹ کے ممبرز اور نیشنل اسمبلی کے ممبرز کے اوپر مشتمل ہوتی ہے اور اس کے اندر ڈبیٹ ہوتی ہے جس میں اسد عمر صاحب کی تجاویز تھیں اور یہ کہا گیا کہ جب تک ان تجاویز کو ہم ان کو نہیں سیٹسفائی کرتے ہم اس کو سب کو انٹیگریٹ کیے اور اس کو انٹیگریٹ کیا گیا. اس کے بعد ناٹ جسٹ دیٹ یہ پورا جو ڈسکشن ہے اس کو پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آف کیبنٹ میں ڈسکس کیا جاتا ہے جہاں تمام پولیٹیکل پارٹیز along with the representation of that joint committee were present جہاں کہ ووٹنگ ہو کے اس کو پاس کرایا جاتا ہے آرڈیننس کو. اور آرڈیننس کیا ہے پلیز ایک میں جو چیز کہنا چاہوں گی یہاں جو پرائیویٹائزیشن کا پرسیپشن دی جا رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی جا رہی ہیں جو کہ ہمیشہ آتی ہیں اپوزیشن کی طرف سے لیکن جب تک وہ رسپانسبل رول اپوزیشن کا اپلائی کریں وہ ٹھیک ہے لیکن جہاں ایٹ دا اسٹیک آف جہاں پاکستان کو اور اس کی اکانومی کو اسٹیک پہ لایا جاتا ہے 26% selling off your strategic partnership to an external party just for the management is not privatization. When the 74% of the share remains with the government, یہ کسی قسم کی privatization نہیں ہوتی. دوسری بات ایک میں ایک کر دوں اور وہ ادارہ جو کہ 340 billion rupees with an incremental impact آپ کو لاس دے رہا ہے. اور دیکھیں سب سے زیادہ پولیٹیکل امپلیکیشن اس ڈیسیجن کی کس کے اوپر ہے؟ امپلائیز کی. ہمارے اوپر ہے نا وی دا کرنٹ گورنمنٹ اس وقت. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو ادارہ اس وقت خالی 320 بلین یا 340 بلین روپیز اینولی انکریمنٹل نہیں جو سالانہ اس کا ہے وہ 42 بلین روپیز ہے جو صرف ڈائریکٹ لاس ہے اور اس کے علاوہ ایسوسیٹڈ لاسز ہیں. تو خدارہ پالیٹکس کرنے کے اور فورمز موجود ہیں, دھرنیاں موجود ہیں, کنٹینرز موجود ہیں جس کے اوپر آپ اداروں پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. اداروں پہ اور پاکستان پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. ایک بریک پہ جانا ہے لیکن ہاشمی صاحب آپ سے سر یہ پوچھنا چاہوں گا پاکستان پیپلز پارٹی نے تو مطالبہ کیا ہے کہ ایف آئی آر جو ہے وہ وزیر اعظم کے خلاف درج ہونی چاہیے اور وزراء پر درج ہونی چاہیے جو 3 اموات ہوئی ہیں پی آئی اے ملازمین کی. ایم کیو ایم کا کیا موقف ہے اس صورت پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاشمی انتہائی کربناک اور قابل مذمت سانحہ ہوا اس دن. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی فرمائیے. میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی فرمائیے. میں عرض کر رہا ہوں کہ انتہائی قابل مذمت حادثہ ہوا ہے اور اس میں جو لوگ بھی اس میں انوالو ہیں ان کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے اور میرے خیال میں جوڈیشل کمیشن کا قیام بھی عمل میں آ گیا ہے. رینجرز نے اور پولیس نے انویسٹیگیشن کا ایک ٹیم بھی تشکیل دے دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے محرکات سامنے آ جائیں گے. دوسری چیز یہ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اگر احتجاجی مظاہرہ ہو رہا تھا تو صوبائی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تھی کہ نہ صرف جو مظاہرین تھے ان سے جب آپ کی بات چیت ہو گئی تھی تو ان کے اوپر اس طرح لاٹھی چارج کرنا, آنسو گیس کا استعمال کرنا, ایسا کیوں واقع ہوا؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور بڑا اہم سوال ہے کہ پیراملٹری فورس کے جس کی ذمہ داری دہشت گردوں سے نبرد آزما ہونا ہے, جس کی ذمہ داری یہ تھی کہ جو انفراسٹرکچر ہے ایئرپورٹ کا اس کو سیکیور کرے, اس کو کس کی اجازت پہ لا کر مظاہرین کے سامنے متصادم کر دیا گیا, ان کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا کر دیا گیا, ان کو کس نے آرڈر دیے تھے؟ اس طرح آپ نے ادارے کو بھی کوسچن مارک پہ لگا دیا. یہ پہلی بات تو یہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اب دوسری چیز یہ کہ اگر فرض کریں کہ یہ ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سیاست ہونے کی بات ہے, اس کو تو غیر سیاسی انداز میں اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اگر فرض کریں کہ مظاہرین کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کی طرف سے دعویٰ ہو رہا ہے کہ کسی اہلکار نے چلایا ہے تو اس کو میرٹ کی کسوٹی کے اوپر اس کے اوپر انالائز کر لینا چاہیے. اور اگر وہاں سے کوئی چیز آتی ہے, جوڈیشل کمیشن جو انکوائری دیتا ہے, اس کے اوپر سیاست کرنا انتہائی غیر مناسب ہے. ابھی آپ نے پروگرام کے آغاز میں ایران کی اور بھارت کی مثال دی, تو ہم پاکستانی کہاں کھڑے ہیں؟ یقیناً کہ ہم جی ہاشمی صاحب آپ کو یاد ہوگا جب یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تو اس وقت بھی نواز شریف صاحب کے خلاف اور وفاقی وزراء کے خلاف ایف آئی آر درج کروانے کی جو عوامی تحریک ہے اس نے درخواست دی تھی, یا پھر وزیر اعظم صاحب کے خلاف ایف آئی آر, وزراء کے خلاف ایف آئی آر درج ہونا, تو یہ معاملہ وزیر اعظم تک کیوں پہنچ جاتا ہے؟ دیکھیں متحدہ قومی موومنٹ تو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھگت رہی ہے. متحدہ کے لیڈران کے خلاف ایف آئی آریں اندراج کی گئی ہیں, مگر ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو شخص
یا جو بھی اس میں ملوث ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، نہ کہ یہ کہ تمام جو لیڈرشپ ہے آپ اس کو کٹہرے میں لانے کی کوشش کریں اور ایک نیا پینڈورا باکس کھولنے کی کوشش کریں، پریشر ٹیکٹکس استعمال کریں۔ ہاں ریسپانسبلٹی اگر کسی کی بنتی ہے کہ کسی کے اشارے پر اگر وہ ڈپلوائے کیا گیا، بات تو یہ ہونی چاہیے نا کہ بریک سے واپس آتے ہیں اور خورشید شاہ صاحب کچھ بولے ہیں، پرویز رشید کچھ بولے ہیں، اور خان صاحب نے ہڑتال کی جو بات کی اس پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں۔ بریک سے واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد ویلکم ویورز۔ عمران خان صاحب کی ہڑتال ایک بار پھر سیاست کے اندر گرما گرمی، اور اپوزیشن آبویسلی اگر کنسٹرکٹیو نہیں ہوگی تو یہ بھی ملک کے لیے اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا انکمپیٹنٹ گورنمنٹ کا ہونا نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اپوزیشن بھی کمپیٹنٹ ہونی چاہیے، لیکن ایسی اپوزیشن ہی جو جمہوریت کو ڈی ریل کرے بقول چیمپئنز آف ڈیموکریسی۔ تو عمران خان صاحب کے اوپر آتے ہیں، لیکن پرویز رشید صاحب نے جو دھرنوں کے حوالے سے کل فرمایا تھا وہ ذرا سنیے۔ اس ملک کا دھرنے کی سیاست نے برباد کر دیا، اب ہڑتالوں کے ذریعے روکا جائے، اور ان ہڑتالوں کی کوکھ میں سے پھر کسی ایجیٹیشن کو نکالا جائے، اور اس ایجیٹیشن کے لیے اشارے کرنے انہوں نے شروع کر دیے، کہنا شروع کر دیے کہ ڈی چوک پہ دوبارہ بھی پہنچیں گے۔ رائٹ جی، پورا منصوبہ آپ کا کھول کے رکھ دیا پرویز رشید صاحب نے کہ آپ کہاں سے شروع کریں گے اور کہاں تک لے کر جائیں گے۔ پھر دیکھیے، آپ نے پرویز رشید صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ تو دکھایا، لیکن آپ کو چند اور سٹیٹمنٹ دکھانے چاہیے تھے۔ ابھی آپ ریحان ہاشمی صاحب سے پروٹیسٹ کے حوالے سے اور جو لوگ وہاں پہ شہید ہو گئے اور پھر ایف آئی آر یا جوڈیشل کمیشن کا آپ نے پوچھا، اس سے پہلے جب یہ پی آئی اے کے ملازمین نے احتجاج کی کال دی تو پرویز رشید کیا کہہ رہے تھے کہ پر کاٹ دیں گے۔ آپ نے یہ سٹیٹمنٹ آپ دکھا دیجیے۔ اس کے اسی دن جب وہاں پہ شیلنگ ہو رہی تھی، لوگوں کے اوپر لاٹھی چارج ہو رہا تھا، اس میں 2 ملازمین جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ پرائم منسٹر صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ ہم جیل بھجوا دیں گے، 1 سال کی جیل بھی ہو سکتی ہے، آپ کو نوکری سے فارغ کر دیں گے۔ یہ دھمکیاں، یہ آمیرانہ سوچ، یہ رویے، یہ مسلم لیگ نون کا خاصا ہی رہا ہے۔ اب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا پس منظر میں چلتے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن 14 لوگوں کو شہید کیا گیا، 87 لوگ زخمی ہو گئے۔ فیصل آباد 10 لاشیں ملی، ڈی چوک وہاں پہ آپ کو لاشیں ملی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر اور نرس جو وہاں پہ نابینا افراد، یہ کون سی چیز آپ پوچھیں گے جو پی ایم ایل این کے دور میں اگر کوئی احتجاج کرتا ہے تو ان کے اوپر لاٹھی چارج، شیلنگ، ان کو شہید نہ کیا گیا ہو، یہ امیرانہ سوچ ہے، ان کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ دوسرا، پرویز رشید نے کل ایک اور سٹیٹمنٹ دیا کہ لاشوں کے اوپر سیاست۔ تو جناب والا، ہم تو یہ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ لاشیں کیوں بھجواتے ہو؟ ہم تو پرامن احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں جو ہمیں آئین پاکستان نے حق دیا ہے، جو ہمیں جمہوریہ ہمارا حق بنتا ہے، ہم اس کے اوپر اپنے احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ اور ایک اور چیز، جو ابھی ہم دھرنے کی تیاری کر رہے ہیں یا ڈی چوک آنے کی تیاری کر رہے ہیں یا احتجاج کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں امیر عباس صاحب، ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، 4,500 بلین کا انہوں نے 2.5 سال میں قرضہ لے لیا۔ پاکستان کا ٹوٹل قرضہ کہاں تک پہنچ چکا ہے؟ یہ ایسا نہ، اللہ نہ کرے ان کا یہ رویہ۔ سوری فار انٹرپشن، $50 کروڑ کا مزید قرضہ لے کر آگے ہیں اسحاق ڈار صاحب۔ میں آگے سنیے نا، 4,500 بلین کا آپ نے تو اس سے پہلے 2.5 سال میں آپ نے قرضہ لے لیا۔ آپ نے کہا کہ ہماری اکانومی بہتر ہو رہی ہے، معیشت ترقی کر رہی ہے، آپ اورنج ٹرینڈ بنا رہے ہیں، اس کے لیے آپ نے 200 بلین جو ہے وہ مزید لون اٹھا لیا۔ پاکستان کے اندر کتنے ٹارگٹس ہیں اپنے جو 2015-16 کے بجٹ میں، 14-15 کے بجٹ میں آپ نے سیٹ کیے تھے، کون سے آپ نے اچیو کر لیے؟ جب یہ حالت ہوگی تو اپوزیشن سے کیا قوم پوچھے گی نہیں کہ آپ کو ہم نے 70 لاکھ ووٹ دیا تھا، آپ کہاں پہ کھڑے ہیں، آپ ہمارے لیے آواز نہیں اٹھا رہے؟ لوگوں نے الیکٹ کر لیا نا شہباز شریف صاحب کو۔ اپوزیشن کا کام یہ کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر، اور جب پارلیمنٹ کے اندر سنوانے کی، میری بہن نے کہا کہ ہم نے بالکل پارلیمنٹ کو بائی پاس نہیں کیا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا سینٹ کے اندر قرارداد منظور ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ عامر صاحب، جی بالکل، سینٹ کی قرارداد آپ کو یاد ہے؟ پھر اس کے بعد کمیٹی اور جس طرح کے بل کو، اور انہوں نے آرڈیننس جاری کیا، یہ سارا پروسیس کیا، کیا یہ جمہوری عمل تھا؟ کیا جمہوریت میں اس طرح ہوتے ہیں؟ آرڈیننس پہ کیوں چلا رہے ہیں؟ پنجاب حکومت کو بھی، وفاقی حکومت کو پارلیمنٹ میں، امیر عباس صاحب، پارلیمنٹ میں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی، وہاں پہ ہم اٹھتے، مزید تجاویز جو ہم نے دی تھی اس کے اوپر انہوں نے کیا کچھ کیا اس کا جواب ملتا، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے۔ چلیں شرمیلا صاحبہ کو شامل کرتے ہیں۔ شرمیلا صاحبہ، اپوزیشن لیڈر آپ کے خورشید شاہ صاحب نے 3.25 سال میں 37 خطوط لکھے نواز شریف صاحب کو، جبکہ صرف 4 خطوط کا جواب دینا گوارا کیا نواز شریف صاحب نے۔ تو اپوزیشن پارلیمنٹ میں تقاضا کرتی ہے کہ وزیر بھی آئیں، وزیر اعظم بھی آئیں، اگر وہ نہیں آئیں گے اس طرح سے، خط لکھے، خط کا جواب نہیں ملے، پھر اپوزیشن اگر سڑکوں پر آئے تو حکومت کہتی ہے کہ سیاسی ماحول خراب کیا جا رہا ہے، اب کرے تو کرے کیا؟ دیکھیں، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے
کہ پچھلے سال 2015 میں پرائم منسٹر صاحب ایک دفعہ بھی سینٹ کے سیشن میں نہیں گئے، اور جو حکومتی وزراء ہیں چاہے سینٹ میں ہو چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ان کو بلایا جائے، ان کی غیر حاضری جو ہے وہ اب ایک معمول بن گئی ہے۔ وہ پارلیمنٹ جہاں سے پرائم منسٹر صاحب الیکٹ ہوئے ہیں، جہاں سے وہ تقویت لیتے ہیں، اس پارلیمنٹ کو انہوں نے بالکل ایک ایسا ہاؤس بنا دیا ہے جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ گئے پارلیمنٹ میں تو صرف اس دوران گئے تقویت لینے کے لیے جب دھرنا ہو رہا تھا۔ انفارچونیٹلی جو ان کا رویہ ہے اپوزیشن کے حوالے سے، وہ ویسا ہی ہے جیسے ایک بادشاہت میں ہوتا ہے کہ آپ نہ کسی کی سنتے ہیں، اپنی وہی منشا کرتے ہیں جو آپ کا دل چاہتا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کو خط لکھیں، پریس کانفرنسز کر لیں، دھرنے دے دیں، ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ جائیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن وہ کرتے وہی ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے۔ قومی ایئر لائن کا جو حال ہو گیا ہے، آپ اس پہ تو سبسڈی دینے کو تیار نہیں، اس کا قرضہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن میٹرو کے اوپر آپ ہر ماہ 2 سے 3 ارب روپے جو ہے وہ سبسڈی دے رہے ہیں۔ جس طریقے سے کراچی کے اندر 3 لوگ شہید ہوئے صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ بیچارے پی آئی اے کے ملازمین اپنی نوکری کے تحفظ کے لیے، اپنے روزگار کے تحفظ کے لیے احتجاج کر رہے تھے، اور جو اسٹیٹمنٹس پرویز رشید صاحب کی جانب سے آئیں، جو پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے آئیں، وہ اتنی ہٹ درمی کی اسٹیٹمنٹ تھیں، اتنی بے حسی اس میں نظر آ رہی تھی کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہم کوئی جنرل ضیاء، جنرل مشرف کے دور میں ہیں جہاں پر ہر چیز صرف ڈنڈے اور لاٹھی سے چلتی ہے۔ دیکھیے، آپ کو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا لیکن پڑے گا۔ نواز شریف صاحب تو خود ڈسے ہوئے ہیں مشرف یہاں صاحب پر کے، وہ کیوں بنیں گے پرویز مشرف؟ وہ تو خود ڈسے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، یہی تو افسوسناک بات ہے، جو رویہ ان کا ہے وہ رویہ جمہوریت میں نہیں چل سکتا ہے۔ یہ آمرانہ دور میں ایک ڈکٹیٹر ضرور کر سکتا ہے، لیکن آپ ایک جمہوری وزیر اعظم ہیں، تیسری بار وزیر اعظم ہیں، آپ کو اپنے رویے میں نرمی لانی پڑے گی، آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ دیکھیے، پیپلز پارٹی کے دور میں جب گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے، وہ ہر کوسچن آور میں وہ موجود ہوتے تھے۔ یہاں پر تو کوئی حکومت کی جانب سے پالیسی اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے تیار اور نہیں اسمبلی میں ہوتا۔ بھی ان کی جو پریزنس رہی ہے، اٹینڈنس رہی ہے گیلانی صاحب کی، وہ بھی بڑی ریمارکیبل رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خورشید شاہ صاحب نے دوغلا پن کا، منافق کہا نواز شریف صاحب کو، اور بہت سخت الفاظ ہیں، لیکن آپ کو سنواتے ہیں کیا کہا انہوں نے۔ میڈیا سے کہوں گا عوام کو بھی دکھائے، دوگلا پن دکھا دے عوام کو کہ ان کی دوگلا پن کیا ہے، کہ اقتدار میں آنے کے لیے کبھی یہ بجلی کے بحران پہ لوگوں کو بے وقوف بناتے رہے، پنکھا جھولتے رہے مینار پاکستان کے اوپر، اور کبھی پرائیویٹائزیشن کے نام پہ مزدوروں کو بے وقوف بناتے رہے۔ رائٹ جی مریم، جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کے لیے جو حلال ہے، جب حکومت میں آتے ہیں تو وہ آپ کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، 3-4 باتیں ہوئی، پہلے میں باری باری بات کروں گی۔ ایک تو میں بات کروں گی جو ابھی مراد نے کی، اور نہ صرف کہ میں ان کو جواب میں یا ریٹیلیشن میں کر رہی ہوں، لیکن ایک طرف تو یہ بات کر رہے ہیں اس قرضے کی جو آپ ایڈ کہہ رہے ہیں ہمارے سرکولر ڈیٹ یا اس میں ہم نے لیا، لیکن وہ ٹھیک ہے، وہ قرضہ لیا، لیکن یہ اس طرف بات نہیں کرتے جو 350 بلین کا ہم لاس پی آئی اے کا، وہ بھی تو ہم اس قرضے کو پورا کرنے کے لیے لے رہے ہیں نا، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو یہ سارا کلمنیٹ ہمارے سرکولر ڈیٹ میں ہو رہا ہے نا۔ اگر سمپل اکنامکس ہے تو وہ ایک طرف ہے، نہیں وہ ہم نے نہیں دینا۔ اوپر سے جو میٹرو کی جو انہوں نے ساتھ اس کو لنک کر دیا شرمیلا نے ایک بات میں کہ جی ایک طرف آپ میٹرو میں سبسڈی دے رہے ہیں، لیکن پی آئی اے میں آپ سبسڈی نہیں، اور 4 رنگوں والی بنا رہی ہے، اور انشاءاللہ جو ہم نے کام کیے ہیں وہ اتنے سکسیسفل ہیں، اور اس اور بھی آئی تھنک اگر یہ بیٹرمنٹ کے لیے تو بالکل چلیں، ہم اس چیز کو بھی سپورٹ کریں گے۔ اور پرائم منسٹر نے کہا کہ اگر اس طرح کی کوئی فیسیلیٹیشن ان پروجیکٹس کو ریپلیکیٹ کرنے کے لیے آپ کو چاہیے تو وی آر آلویز دیر، کیونکہ عقل کے لیے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ موجود ہے۔ لیکن ایک بات میں صرف یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ، اور پھر ایک بات جو بہت ہی افسوسناک ہے کہ میں جس طرح پہلے کہا کہ پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف کیوں چاہیں گے کہ پی آئی اے کے 2 ملازم کی ڈیتھ ہو جائے، اس سے زیادہ انفارچونیٹ بات، اور وہ وزیر اعظم جو اس وقت اس ملک کے لیے ایک ایسے آپریشن میں، ایک ایسی اکنامک وار، میں آئی وڈ سے کہ نہ صرف ٹیررزم کی وار ہمارے ملک میں، اکنامک وار، انویسٹمنٹ وار، ہر چیز اس وقت ایٹ وار ہے، اور اگر پرائم منسٹر نہیں آتے اور آپ نے انہوں نے کہہ دیا
ایک دم ایک اسٹیٹمنٹ دے دی کہ جی پارلیمنٹ میں کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ کے لیے وزیر نہیں آتا. مجھے آپ یہ بتا دیں کسی کویشچن آور کے اندر جس کا وزیر کا کویشچن آور ہو, وہ وزیر اگر موجود نہ ہو, پرائر اگر اسپیکر کو پرائر اگر نہیں, پارلیمنٹری سیکرٹری از پارٹ آف دی ایگزیکٹو اینڈ پارلیمنٹری بزنس کے لیے پارلیمنٹری سیکرٹریز ہی ہوتے ہیں اگر وزیر موجود نہ ہو تو, اور اگر وزیر نہ آ سکے اور میں ہی دیتی ہوں آف کورس مراد سے ہی تو انفارچونیٹلی نہیں دے سکتے, لیکن وہ بائی رول مجھے ہی دینا پڑے گا. تو اس لیے میں کہوں گی کہ پلیز وہ 5 سال جس میں ہم نے شاید اچھی بہتر فاؤنڈیشنز بھی رکھی ہوں گی, اور وہ 5 سال جو اب یہ ہیں, خدا را ان چیزوں کے اوپر پالیٹکس نہ کی جائے. اور میں ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی اس میں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم نے پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بنایا اور اسٹینڈنگ کمیٹی کی, یہ سینٹ کی ریزولوشن کی بات کر رہے ہیں, تو میں ممبر کا تو نام نہیں لوں گی, میرے لیے قابل عزت ہے وہ ممبر جو میرے ساتھ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ان کی رہنما ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گی. لیکن جب ووٹنگ کی بھائی, یہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب 21ویں ترمیم پہ بھی ووٹنگ کی باری آتی ہے تو یہ لوگ ابسٹین کرتے ہیں, اور جس وقت یہ پرائیویٹائزیشن کی بات آ رہی تو انہوں نے نو میں ووٹنگ نہیں دی پیپلز پارٹی کے ساتھ, وہ ابسٹین کر گئیں, وہ واک آؤٹ کر گئیں اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر, ان کی ایم این اے. تو ہم نے ان کو روکا جی نو میں تو دیں, مطلب, اور شی ڈیڈ ناٹ. میں ود ڈیو رسپیکٹ میں تو میں اس لیے کہتی ہوں کہ آپ سیاست کریں لیکن پاکستان کی اسٹیک کے اوپر نہ کریں پلیز. اور وہ پروجیکٹس, اب بڑی انٹرسٹنگ بات میں نے آپ کو جو مراد شاید جواب دے دیں اپنے, کل اسٹیٹمنٹ آتی ہے عمران خان صاحب کی کہ میں نے کے پی کے ہسپتال پرائیویٹائز نہیں کیے, میں نے ان کو آؤٹ سورس کیا. مطلب خدا را پرائیویٹ ایک ہسپتال تو نہیں چلا سکے کے پی کے, اس کو آؤٹ سورس کر دیا, لیکن وہ ادارہ جو 350 بلین روپیز اینولی انکریمنٹل جس میں ایڈ ہو رہا ہے, پرائیویٹائزیشن سے آؤٹ سورسنگ اور پرائیویٹائزیشن ہے نہیں, مطلب میجورٹی شیئرز 76% شیئر جو ہیں 74 وہ گورنمنٹ کے پاس ہیں, 26% ہم مینجمنٹ دے رہے ہیں. دس از ناٹ پرائیویٹائزیشن. رائٹ. ریحان ہاشمی صاحب, میں آدھو صاحب بریک پہ بھی جانا. ریحان ہاشمی صاحب, پچھلے 1 سال میں حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات میں 555 ارب کا ٹیکس اکٹھا کیا ہے. 555 ارب کا, یعنی باہر سے سستا تیل ملتا تھا, حکومت مہنگا بیچتی رہی, یہاں پہ جو لوگوں کو ریلیف ملنا تھا وہ نہیں ملتا رہا. اور ابھی سندھ اسمبلی قرارداد منظور کر چکی ہے کہ 40 روپے لیٹر ہونا چاہیے, اور پھر 6 فروری کو عمران خان صاحب کی ہڑتال. تو کیا ایم کیو ایم یہ جو عوامی ایشوز ہے اس پہ ہڑتال کے ہوگی عمران خان صاحب کے ساتھ, تحریک انصاف کے؟ دیکھیں جو بھی عوامی ایشو ہے, چاہے وہ پی آئی اے کے حوالے سے, پہلے میں مختصراً ایک بات عرض کر دوں. دیکھیں یہ ایس سی سی پی کے زیر کنٹرول چلا جائے گا, کمپنی آرڈیننس اپلائی کرتا ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ جناب آپ یہ کلیم کرتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ یہ کلیم کر رہی ہے کہ پی آئی اے کا جو خسارہ تھا فیڈرل گورنمنٹ نے کسی حد تک کم کیا ہے. تو ہمارا یہ اسٹانس تھا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اس کو بیچنے کے بجائے, اس کو پرائیویٹائز کرنے کے بجائے اپنے ہی ماتحت رکھیں, اور اس کا خسارہ جس طرح آپ نے 2 سال میں کم کیا, ہو سکتا ہے کہ 1 سال میں آپ مزید خسارہ کم کر کے اس قومی اثاثے کو اپنے پاس رکھنے کے, مطلب قومی اثاثہ ہی رہے گا, یہ پرائیڈ رہے گا پاکستان کا. جہاں تک ہڑتالوں کا تعلق ہے, دیگر چیزوں کا تعلق ہے, تو آپ نے دیکھا کہ وسیع تر مفاد کے لیے عوام کے ہم بات تو کرتے ہیں, ہم اپوزیشن کا رول بھی ادا کرتے ہیں بھرپور طریقے سے, مگر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو اکنامک صورتحال ہے, جو پاکستان کا جو بھی موجودہ صورتحال ہے پاکستان اس مطلب ایسے حالات کا متحمل نہیں ہے کہ ہم انارکی یا کیوس کریٹ کریں. دوسری چیز یہ کہ ہمارا حق ہے, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا, کسی بھی پاکستانی شہری کا حق ہے کہ اپنے احتجاج کو ریکارڈ پر لے کر آئے, اور حکومت وقت کا, ارباب اختیار کا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو ایڈریس کریں, چاہے وہ مسنگ پرسن کا مسئلہ ہو, چاہے وہ ماورائے عدالت قتل لوگوں کا ہو, چاہے وہ پرائیویٹائزیشن ہو, چاہے وہ تیل کی قیمتوں میں کمی نہ کرنا ہو. تو یہ حکومت وقت کا, ارباب اختیار کا کام ضرور ہے, مگر ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ کیوس انارکی سے بہتر ہے کہ آپ بات چیت کریں, گفت و شنید کریں, نہ کہ آپ نیا ایک معاملات کی طرف ملک کو دھکیلیں گے, جبکہ ہماری فوج جو ہے آپریشن ضرب عضب میں مشغول ہے, اور یہاں پر کوریڈور کا معاملہ چل رہا ہے, انویسٹرز کو آپ نے اٹریکٹ کرنا ہے. حکومت کو بھی چاہیے کہ اپنی لینینٹ اپروچ کرے, فلیکسیبل اپروچ رکھے, یہ ریجڈ اسٹانس لے کر میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی بہتری آئے گی, اس طرح بہتری آتی ہوئی نظر نہیں آتی. رائٹ سر. مراد سعید صاحب, ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں کہ جی GOR1 لاہور جو ہے, گورنمنٹ آفیسرز کی جو ریزیڈنس ہے, اس میں بیوروکریٹس کے گھروں کی تزئین و آرائش کے لیے 6 کروڑ کے فنڈ کی منظوری دی جا رہی ہے. بیوروکریٹس کے گھروں کی تزئین و آرائش کے لیے ایک طرف, اس کے ساتھ ساتھ پنجاب اسمبلی کے جو اراکین ہیں ان کی تنخواہوں میں 100% اضافے کی بھی بات ہو رہی ہے. تو حکومت کے پاس ان چیزوں کے لیے پیسہ تو ہے,
لیکن اگر کوئی ادارہ ڈوب رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں جی پرائیویٹائز کر کے بچایا جا سکتا ہے. عامر صاحب وہ کہتے ہیں کہ ایک شہنشاہ نے قرضوں کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی مجبوری کا اڑایا ہے مسا. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی وہ میٹرو کے حوالے سے مریم صاحبہ بات کر رہی تھی کہ جب آپ کو یاد ہوگا جب تاج محل بن رہا تھا یہاں پہ تو وہاں پہ آکسفورڈ یونیورسٹی بن رہی تھی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, یہاں پہ جب ہم میٹرو کی بات کرتے ہیں سبسڈی آپ کتنی دے رہے ہیں, آپ 200 بلین کا مزید لون لے رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب جو یہاں پہ 70 کروڑ تو اس پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی ماڈل ٹاؤن والے گھر کو کتنا دیا گیا پچھلے مہینے, 40 کروڑ مزید, 40 کروڑ کی سمجھ جو ان کو دیا گیا. 20 کروڑ تو آپ نے صرف سیکیورٹی پہ خرچ کر دیا یہاں پہ. مطلب اتنا پیسہ تو وہاں پہ ہے. اور یہ بجٹ کی میں بات کر رہا ہوں, میں کوئی اس طرح اپنے سے خود سے فکر نہیں بتا رہا کہ میں ادھر ادھر سے کر کے, یہ جو ہمیں جواب دیا جاتا ہے جو پارلیمنٹ سے جو ان کی ساری ڈیٹیلز ہمیں ملے ہیں. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بجلی کا بحران, کتنی اشتہارات چھاپے گئے عامر صاحب, کتنی اشتہارات چھاپے گئے. کوئی دن نہیں ہوتا جب اشتہار جب پارلیمنٹ میں ریٹرن جواب ملا تو کیا ملا کہ 25,000 میگا واٹ تک ہماری ضرورت پہنچ جائے گی 2018 میں, لیکن ہم کتنے پروڈیوس کریں گے, پروڈکشن کتنی ہوگی 17,000 میگا واٹ, مطلب 8,000 میگا واٹ کا پھر بھی آپ کا شارٹ فال ہوگا. لیکن بتایا کیا جا رہا ہے کہ 2018 تک اندھیروں کو مٹا دیں گے, پتہ نہیں کہ کیا کچھ کر دیں گے. اچھا آگے سنیے, 10,000 میگا واٹ کا تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھیے, ورلڈ بینک کی رپورٹ اس طرح جو کہتے ہیں کہ 1.4 ملین پاکستان میں ہر سال بے روزگار پیدا ہو رہے ہیں. سنیں پاکستان 20 لاکھ پاکستانی تو باہر جا چکے ہیں. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں پاکستان 146 نمبر پہ پہنچ گئے. یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں, معیشت ہماری دیکھیے, معیشت ہماری کہاں پہ پہنچ گئی ہے. دیکھیں امیر عباس صاحب, قوم کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے, جو چیز ہے وہ اپنے چادر کو دیکھ کے پاؤ پھیلانا چاہیے. ایک مشہور کہاوت ہے, یہاں پہ ہم پتہ نہیں کہ کتنے اخراجات کر رہے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کے, سیکیورٹی کے نام پہ, پروٹوکول کے نام پہ, میٹرو کے نام پہ. اور اس میں ایک اور چیز بھی سنیے امیر صاحب کہ پشاور کے اندر فلائی اوور تو آپ 1 کلومیٹر کا بناتے ہیں 80 کروڑ پہ, لیکن لاہور کے اندر یہ بنتا ہے 2.25 بلین, آپ کروڑ میں بلین میں 300% اضافے کے ساتھ یہ کس طرح بنتا ہے. یہ 6 فروری کو پرسوں عمران خان صاحب کی ہڑتال, اور خورشید شاہ صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی اس ہڑتال کی تائید کر کے وہ بھی سر جی ہڑتال کریں, دھرنی کریں, جو مرضی ہڑتالی کریں, ہم لوگ تیار ہیں کیونکہ ہم کام کریں. بات صرف ایک ہے, جو یہ جو ابھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ابھی بریکنگ نیوز چل رہی ہے اس وقت ٹی وی چینلز پہ. اب جب شاید یہاں سے چلے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وزیر صحت KPK نے ایک بیان دیا ہے جو ہڑتال کی ہے ان کے آؤٹ سورس ہاسپٹلس کے لیے کہ ہم آخری قانون کی حد تک جائیں گے, اور اگر ڈاکٹروں نے اس مینجمنٹ کے ذریعے اندر کام نہیں کرنا تو وہ کہیں اور نوکری ڈھونڈ لیں اور اپنا بندوبست کر لیں. سن لیں آگے سن لیں, اس میں 25 سال آپ کے شامل ہیں, میں بولوں میں کسی کے آپ کامنٹ میں نہ بولیں. وہاں ہسپتالوں کی بری حالت ٹھیک کرنے کے لیے جو کر رہے ہیں عمران خان صاحب وہ جسٹیفائڈ ہے. ادھر 350 بلین کے خسارے کا 350 روپے, اور انہوں نے جتنے انڈیکیٹرز ہیومن ڈیولپمنٹ, ان ایمپلائمنٹ کی بات کی یا جو بھی انڈیکیٹرز کی بات کی, اس میں KPK کا کتنا شیئر ہے یہ بھی ذرا بتا دیں. ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں یہ اس طرح کے مس پرسپشن بنانا اور دھرنیوں سے پاکستان کی ترقی کا راستہ روکنا نواز شریف صاحب نہیں. 1954 میں PIA کے قیام سے لے کر اب تک پہلی بار 3 فروری کا دن وہ دن تھا جب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا جو مکمل آپریشن ہے وہ مکمل طور پر بند ہو گیا تھا 1954 میں قیام سے لے کر اب تک. ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے حکومت کے لیے کہ اس حد تک نوبت کیوں پہنچی کہ 3 لوگوں کی جان بھی چلے گئی, PIA کا آپریشن بھی مکمل طور پر بند ہو گیا, اور اب اپوزیشن جو ہے وہ بھی سڑکوں پر آ رہی ہے. آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے روز, دیکھتے رہیے گا.